بخاری شریف کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں بہت سے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں، صحت اور فراغت۔ دوستو، اس حدیث کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ دو ایسی نعمتیں ہیں جن کی عام طور پر لوگ قدر نہیں کرتے۔ ایک ہے صحت۔ جب انسان صحت مند ہوتا ہے تو صحت کی قدر نہیں کرتا، سمجھتا ہے کہ اچھی صحت ہمیشہ رہے گی، اس لیے وہ صحت کی پرواہ کیے بغیر غلط کام کرتا ہے، جیسے غیر صحت بخش کھانے کھانا، ورزش نہ کرنا اور بری عادتیں اپنانا۔ دوسری نعمت ہے فراغت، یعنی فارغ وقت۔ جب انسان کے پاس فارغ وقت ہوتا ہے تو اس کی قدر نہیں کرتا اور بے مقصد کاموں میں اسے ضائع کر دیتا ہے، جیسے فضول گپ شپ لگانا، سوشل میڈیا پر گھنٹوں گزارنا اور بے مقصد ویڈیوز دیکھتے رہنا۔ سمجھدار وہی ہے جو ان دونوں نعمتوں کو آخرت کی تیاری کے لیے استعمال کرے، صحت کے زمانے میں اور فارغ اوقات میں آخرت کے لیے خوب نیکیوں کا سرمایہ جمع کرے۔ اللہ پاک ہمیں ان دونوں نعمتوں کی صحیح قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح مسلم میں روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین سراسر خیرخواہی کا نام ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، خیر خواہی کس کے لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، اس کے رسول کے لیے، مسلمانوں کے سرداروں اور عام لوگوں کے لیے۔ اس حدیث میں اللہ کے لیے خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ پر ایمان رکھیں، اس کی توحید کا اقرار کریں، اس کی عبادت اخلاص کے ساتھ کریں، اس کے احکامات پر عمل کریں اور نافرمانی سے بچیں۔ کتاب اللہ کے لیے خیر خواہی کا معنی ہے قرآن پر ایمان رکھنا، اس کی بلا ناغہ تلاوت کرنا، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا، اس پر عمل کرنا اور اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا۔ اللہ کے رسول کے لیے خیر خواہی کا معنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنا، آپ کی سنتوں کی پیروی کرنا، آپ کی تعلیمات کو زندہ کرنا اور بدعات سے پرہیز کرنا۔ مسلمان حکمرانوں کے لیے خیر خواہی کا معنی ہے ان کے ساتھ خیر خواہی، محبت اور نرمی سے پیش آنا، ان کو حق بات کی نصیحت کرنا اور بغاوت سے بچنا، اور امت کے اتحاد کے لیے دعائیں کرنا۔ اور عام مسلمانوں کے لیے خیر خواہی کا معنی ہے مشکلات میں ان کے ساتھ تعاون کرنا اور ان کو اپنی زبان اور ہاتھ سے کسی قسم کا نقصان نہ پہنچانا۔ بخاری شریف میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان تو وہ ہے جس سے دوسرے مسلمان اس کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہیں، اور مومن وہ ہے جس پر لوگ اپنی جان اور مال کے حوالے سے اعتماد کرتے ہوں۔ دوستو، اس حدیث شریف میں مسلمان کی علامت اور پہچان بتائی گئی۔ دوسروں کو اپنی زبان سے محفوظ رکھنا یعنی غیبت، چغلی، گالی، جھوٹ اور دل دکھانے والی باتوں سے بچنا۔ ہاتھ سے محفوظ رکھنا یعنی کسی کو جسمانی نقصان نہ پہنچانا، چوری، ظلم وغیرہ نہ کرنا۔ اور ایمان کی علامت بتائی گئی کہ ایسا آدمی بن جاؤ، ایسا شخص بن جاؤ جس پر لوگ اعتماد کرتے ہوں، بھروسہ کرتے ہوں کہ یہ آدمی کسی کا حق نہیں مارتا، یہ آدمی کسی کو نقصان نہیں دیتا، یہ آدمی کسی کے ساتھ خیانت نہیں کرتا۔ بخاری شریف میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی کامل ایمان والا نہیں جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ دوستو، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ایمان کا کمال صرف عبادات میں نہیں بلکہ اخلاق اور رویوں میں بھی ہے۔ اگر ہم اپنے لیے عزت، آسانی، رزق اور بھلائی چاہتے ہیں
تو دوسروں کے لیے بھی یہی چاہیں۔ حسد، بغض اور خود غرضی ایمان کے کمال کے منافی ہیں۔ بخاری شریف میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھی بات صدقہ ہے، اور ہر قدم جو تم نماز کی طرف بڑھاتے ہو وہ بھی تمہارے لیے صدقہ شمار ہوتا ہے۔ دوستو، اچھی بات سے مراد ہے کسی کو حوصلہ دینا، کسی کو تسلی دینا، کسی کو دعا دینا، کسی کو نرمی سے بات کرنا، اس کو خیر کی نصیحت کرنا، نیکی کی دعوت دینا، یہ سب صدقہ ہیں۔ نماز کی طرف قدم اٹھانا، مسجد یا نماز کی جگہ کی طرف اٹھایا گیا ہر قدم اللہ کے یہاں نیکی لکھا جاتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نیکی صرف مال دینے کا نام نہیں بلکہ اچھے اخلاق اور عبادات بھی صدقہ ہیں۔ یہ حدیث چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی اہمیت یاد دلا رہی ہے۔ بخاری و مسلم میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ یا تو اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ اچھی بات یعنی وہ بات جو فائدہ مند ہو، دل کو سکون دے یا کسی کو خیر کی طرف لے جائے۔ خاموشی، اگر بات نقصان دہ ہو، جھگڑا بڑھائے یا گناہ کا سبب ہو تو خاموش رہنا بھی نیکی ہے۔ یہ حدیث ہمیں معاشرتی امن، تعلقات کی بہتری اور گناہوں سے بچاؤ کا بہترین اصول عطا کر رہی ہے۔ مسند احمد میں روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ مال حرام حاصل کرتا ہے اگر اسے صدقہ کرے تو قبول نہیں، خرچ کرے تو برکت نہیں، اور اگر چھوڑ کر مرے تو جہنم کا سامان ہے۔ دوستو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نماز میں لذت ہو، ہماری دعائیں قبول ہوں، گھر میں سکون ہو اور اولاد نیک و صالح ہو تو ہمیں اپنی کمائیوں کو حلال بنانا ہوگا۔ اللہ پاک ان احادیث مبارکہ پر ہم سب کو اور ہر مسلمان کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔